مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان۔ الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔ Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call ایمان افروز نعت اور بیان کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے رب کی نعمت ہے رمضان کے ٹرانسمیشن میں۔ اور ناظرین، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے آغاز کر دیا ہے ایک نئے سلسلے کا۔ ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کی ملاقات کرائی نوجوان ستاروں سے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی اس پورے رمضان میں ہم آپ کو ایسے گوہر نایاب نوجوانوں سے ملاقات کرائیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایسا ہی ایک اور نوجوان ہماری اس نشست کا حصہ ہے، کیونکہ نوجوان کسی بھی کاروبار میں ہوں، کسی بھی شعبہ علم میں ہوں یا شعبہ کھیل میں ہوں، فنون لطیفہ میں ہوں، وہ اپنی جدت سے کچھ نہ کچھ تبدیل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو صرف اسپیس یا موقع ملنے کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کے نوجوانوں میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود رہتی ہے ہمیشہ سے۔ ہمارے درمیان آج کی نشست میں ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے جس کی فیملی لیگیسی یقینی طور پر گولڈ کے تاجروں سے وابستہ ہے، گولڈ کی تجارت سے وابستہ ہے، لیکن ایک اور جو ترہ امتیاز حاصل ہے اس فیملی کو کہ ان کے آباء و اجداد نے پاکستان میں گولڈ مینوفیکچرنگ کی بنیاد رکھی۔ یعنی کہ اس سے پہلے را شکل میں آپ نے گولڈ سنا ہوگا، اب سے کئی دہائیوں پہلے پاکستان میں اگر گولڈ کی مینوفیکچرنگ، اور مینوفیکچرنگ سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک را گولڈ کو انگوٹھی، ہار یا کسی بھی ہیئرنگس کی شکل میں ترتیب دینا، اسے کہتے ہیں ہم گولڈ مینوفیکچرنگ۔ اور شاید اس کی بنیاد جو ہے اس فیملی کے جد امجد جناب محمد حیدر خان اور ان کے بڑوں نے رکھی ہے۔ ان کے صاحبزادے محمد یونس خان وہ بھی اسی لیگیسی سے وابستہ رہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ان کے صاحبزادے YSH گروپ کے CEO ہیں۔ آئی ٹی کے شعبے سے بھی آپ کی جستجو اور لگن رہی ہے۔ آپ پاکستان بزنس گروپ، انٹرنیشنل بزنس فورم، روٹری کلب اور کئی تاجر انجمنوں سے وابستہ ہیں۔ انتہائی وائبرنٹ نوجوانوں میں سے ایک امیر حمزہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امیر حمزہ، سب سے پہلے بہت شکریہ۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم ہمارے اس پروگرام میں ایسے نوجوانوں کو متعارف کرائیں اور ان سے کچھ سیکھیں اور سکھانے کی، جو ہمارے وہ نوجوان اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی تڑپ اور لگن پیدا ہو اپنے شعبے، اپنے فیملی بزنس کو خاص طور پر لے کر۔ تو پہلے میرا سوال، کل ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے
حمزہ شکارپوری. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں آپ سے وہی سوال دوبارہ دہرا دوں کہ فیملی بزنس آپ کے آباء و اجداد مینوفیکچرنگ کی بنیاد رکھی پاکستان میں, یہ ایک بڑا یونیک سا آپ کو ریکارڈ حاصل ہے میرا خیال سے پاکستان کے حوالے سے. کس طرح سے ایک نوجوان جب فیملی بزنس کا حصہ بنتا ہے, آف دا ریکارڈ آپ سے پوچھ رہا تھا 25 سال کے آپ خود ہیں اور کم و بیش 10-15-12 سال کا آپ کا اس فیلڈ کا تجربہ ہے, کس چھوٹی عمر سے آپ نے وہ کام شروع کیا, تو کتنا مشکل ہوتا ہے فیملی اسٹینڈرڈ کو, فیملی لیگیسی کو جو ہے وہ جو ہے نا مینٹین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا؟ سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں دی میمن ٹی وی کا کہ انہوں نے آج مجھے یہ سعادت دی کہ میں ان کے پلیٹ فارم پہ آ کے 4 الفاظ اپنے کہہ سکوں. تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. شکریہ. اس کے بعد جہاں تک بات رہی لیگیسی کی, فیملی بزنس کی, تو ہمارا تو فور فادر ہمارا بزنس گولڈ کا ہے. دادا نے اور میرے دادا کے جو میرے فادر تھے انہوں نے گولڈ مینوفیکچرنگ کی پاکستان میں اور انڈیا میں ڈفرینٹ افغانستان میں بنیاد رکھی. اس کے بعد پھر یہ کارواں آگے جاری رہا, چلتا رہا. تو ابھی ہماری 4th جنریشن اس بزنس کو ٹیک اوور کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی اس کام کے حوالے سے. تو میں خود بھی اس کام سے وابستگی رکھتا ہوں, لیکن میں مینوفیکچرنگ میں اسپیسیفکلی نہیں آیا, میں ٹریڈنگ میں گیا کیونکہ میں آئی ٹی سیکٹر کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کا ایک شوق, جس چیز میں شوق ہو اس میں مہارت حاصل کرو. کیا بات ہے. تو میں نے مہارت اسی چیز میں حاصل کری کہ مجھے مینوفیکچرنگ میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, مجھے بنسبت اس کے ٹریڈنگ میں تھا کہ اس کی بائنگ پرچیزنگ کتنی, کیسے, کس طریقے سے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر میں بہت انٹرسٹ تھا. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, آئی ٹی سیکٹر کے اندر بڑی مہارت حاصل کری, بہت ڈفرینٹ چیزوں میں, بہت چھوٹے سے اس سے سٹارٹ کیا تھا. ایک سپوز اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لوگو ڈیزائننگ کے حوالے سے, کیا بات, یہاں سے شروع ہوا؟ یہاں سے وہ اسٹارٹ کری تھی, جس کی کاسٹ لوگو ڈیزائننگ کی فرسٹ ٹائم میں نے 2500 روپے لی تھی, اور آج اللہ نے الحمدللہ اس مقام پہ بیٹھا ہے کہ آئی ٹی کمپنی بنا دی, ایک کمپنی بنا دی, ایک ہیوج کمپنی بنا دی, 7 کنٹریز کے اندر رجسٹرڈ کمپنی بنا دی, ڈاکومنٹڈ کمپنی بنا دی. الحمدللہ بڑی کمپنیز کے پروجیکٹس کو کر بھی رہے ہیں, اور مزید اللہ سے دعا بھی ہے کہ اور مزید یہ کارواں آگے چلتا رہے. اور جب میرا جو ویژن تھا آئی ٹی سیکٹر میں آنے کا, وہ یہ تھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں ایک تو انٹرسٹ, کیونکہ نوجوان نسل جو کراچی میں اسپیشلی بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے آئی ٹی کے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں, بہت, دے آر ویری ٹیلنٹڈ. تو ان پہ یہ ہے کہ کل کو میری کمپنی اسٹیبلشڈ ہوگی تو مجھے لوگوں کی نیڈ تو ہوگی نا. صحیح. تو ان کو کاروبار ملے گا, ان کو ویکینسیز ملیں گی. تو میرا ویژن اس چیز میں بڑا کلیئر تھا کہ جو یوتھ ہے آج کل وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یوتھ کو بیسکلی ہماری پتہ نہیں ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ان کو بہت قابل, انتہائی قابل لوگ ہیں کراچی شہر کے, پاکستان کے ہمارے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو صحیح پلیٹ فارم مل جائے نا تو یہ دنیا میں مطلب واقعی نام روشن کر. گائیڈنس ایک بڑی امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ گائیڈنس. ہم نے ہمیشہ, ہم بھی مختلف اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کسی انداز میں ہمارے نوجوان جب ہم سے آ کے ملتے ہیں, انہیں سم ٹائم اس بات کی بھی دقت ہوتی ہے کہ ہم نے آج جو سبجیکٹ پڑھا ہے وہ کیوں پڑھا ہے. مطلب انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے جب انٹرمیڈیٹ یہ کیا تھا تو مجھے آگے یونیورسٹی میں کہاں جانا ہے. یہی کیریئر گائیڈنس ہے جس کا ذکر آپ نے اپنی اس بات سے کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں اب اگلا سوال میرا, جیولر ایک انٹائرلی الگ ڈائریکشن جا رہی ہے. آئی ٹی کو اگر میں دیکھتا ہوں, نو ڈاؤٹ کہ آئی ٹی کا عمل دخل تو دنیا کی ہر ٹریڈ کے ساتھ ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آئی ٹی کو دنیا کے کسی بھی کاروبار سے علیحدہ کر سکیں. لیکن آئی ٹی اور جیولرز, ان دو چیزوں کو اگر میں امتزاج کہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ میں آپ کے اندر دیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ. بالکل. آگے کہ جیسے کہ آپ نے ایک ابھی نام ذکر کیا کہ کل حمزہ شکارپوری آئے تھے, ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم, میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس وقت کہ کسی کا پردہ ہے, وہ بہت ہی انتہائی میں کہتا ہوں عمدہ ایک پلیٹ فارم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پاکستان میں, کرایا انہوں نے, جو کہ آئی ٹی میں ہی اس کی ایکسچینج ہے. وہ اٹس کائنڈ آف ایکسچینج
کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو ہے کہ اگر اس کے پاس 10,000 بھی جمع ہوئے ہیں تو وہ اس کا ملی گرام گولڈ لے کے تو ٹریڈ کر سکتی ہے, ہاں کیا بات ہے, نہ کہ بنسبت اس کے کہ وہ ویسٹ آف منی کر دے. اور یہ سب سے بڑی بات جو کل ہم کر رہے تھے, میں یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گا کیونکہ آپ اسی ٹریڈ سے, ایون آپ آئی ٹی سے بھی وابستہ ہیں, کہ ایک زمانے میں ہم کل ہم ذکر کر رہے تھے کراچی بلین ایکسچینج کا, ایک زمانے میں بلین ایکسچینج پہ بڑی جو ہے قدغنے اور مطلب ایک کوشچنز مارکس تھے بہت سارے, ٹھیک ہے نا. کل جب ہماری بات ہوئی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اب اس کو ایک لیگلائز جو ہے نا سرٹیفائڈ فورم بنا دیا گیا ہے, اور ہم گھر بیٹھے جو ہے فزیکل, ایک زمانے میں ہواؤں پہ جب آپ سونا خرید لیا کرتے تھے کہ لاکھوں ٹن آپ خرید لیں, لیکن اب آپ فزیکلی ایک سونا خرید رہے ہوتے ہیں, فزیکلی وہ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کے مالک اپنے ہاتھوں میں رکھ کے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو جس پر حمزہ نے, ان کی ٹیم نے کام کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو کام کیا وہ تو بڑا قابل, میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو آئی ڈونٹ ہیو ورڈس سیریسلی آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ ان کے والد صاحب کی اور ان کی خود کی جو کارگزاری ہے اس کے لیے انتہائی, میں کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ ہیو سیریسلی ورڈس. لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو پلیٹ فارم ابھی جو انٹروڈیوس کیا ہے, انہوں نے فزیکل اور آئی ٹی سیکٹر دونوں کو جوڑ دیا. کیا بات ہے. اور اسی اس کو ہم آگے ہمیں لے کے چلنا ہے. نیو جنریشن کو اس کی اویئرنیس دینی ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو ویسٹ کرنے کے بجائے آپ اس میں لگائیں کہ آپ ٹریڈ کو خود گھر بیٹھ کے سیکھیں کہ بزنس کیسے ہوگا, آپ ڈبل کیسے کر سکتے ہیں. 10,000 کو 20 کرنا ہے, 20 کو ہم نے 40 کرنا ہے, اس کو اس طریقے سے ہم نے ڈبل کرنا ہے. کیونکہ دور حاضر میں گولڈ کی پرائزز بہت لوگ کہتے تھے ڈیپریشیٹ نہ, میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا کہ وہ اپریشیٹ ہی ہوا, وہ اپ گریڈ ہی ہوا, وہ بڑی ہی ہے, انکریز ہی ہوئی ہے. 2020 سے کل ہم ذکر کر رہے تھے, 2020 سے لے کے اب تک 3 گنا بڑھ چکی ہے. بالکل ایسا ہی, جو کم و بیش لاکھ کے آس پاس تولہ کی تھی وہ اب 3 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے, اور یہ جائے گی, اس کی ایکسپیکٹڈ 5 لاکھ ہے, اس کی پوزیشن ہے. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ان کو اویئرنیس ہم نے دینی ہے. ہمارا بیسکلی ایسوسیشنس کا بھی یہی وہ ہوتا ہے. اب جو ہم نے جیسے ینگ جنریشن, کیونکہ اب یہ ہماری 4th جنریشنس چل رہی ہیں نا, تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کو انٹروڈیوس جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ کیا جائے. ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. ایز این آئی ٹی کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو موبائل فون پہلے کے دور میں ہمارے کیا ہوتے تھے, وہ ریڈیو والا سسٹم, وہ کبوتروں, وہ تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن اب کیا ڈیجیٹلائزیشن اتنی آگے جا کے بڑھ جائے گی. وی آر باکسز آ گئے جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. پرو آ گئے, وہ آپ اس کو لگائیں گلاسز کی طریقے سے, ورلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ہوا میں. تو بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور پڑ گیا اور یہ آگے اور مزید بڑھے گا. اور یہ جو یہ آگے بڑھے گا, آپ کو بھی نئی جدتوں کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو اس کے ساتھ امتزاج کنیکٹ کرنا پڑے گا. میرا بنیادی میں اس چیز کو ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, تو میڈ ان پاکستان چیزوں کو ہم نے خود بنانا ہے. اور میڈ ان پاکستان کی بڑی زبردست بات کی ہے ہمارے دوست امیر حمزہ خان نے, اور ہم اس میڈ ان پاکستان کو کس طرح سے ہمارا نوجوان سنبھال کر اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کرا سکتا ہے, اس پر ضرور بات کرنی ہے. لیکن ہمارے اس نوجوان ستارے کے اس سیگمنٹ میں وقفے کا وقت آیا ہے, اور ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ میڈ ان پاکستان کو ہمارا نوجوان کس طرح سے فروغ دے سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक और एक बार फिर खुश आमदीद हमारे सेगमेंट नौजवान सितारे. और नौजवान सितारा मेरे साथ मौजूद है और आज बड़ी जो है वो मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं हमारे नौजवानों से. और मुझे गुज़िश्ता नशिस्त में भी और इस नशिस्त में भी बहुत कुछ ख़ास तौर पे अब मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड के कारोबार को किस तरह से मैं सीख सकता हूँ इस सीट पे बैठे बैठे. तो ये दोनों नौजवानों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया गोल्ड के हवाले से. तो मज़ीद मैं बात थोड़ा आगे बढ़ाऊँ. ऑल पाकिस्तान गोल्ड ट्रेड सेंटर, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके और मैं कहा तो यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे आप इसके. ये शौक़ जो होता है कि किसी भी ट्रेड बॉडी का अपनी ही कारोबार से वापस ट्रेड बॉडी का हिस्सा बन जाना इस उम्र में जहाँ लोगों के पास और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के पास तो दुनिया भर की मसरूफियात हैं, लेकिन आप इस ट्रेड बॉडी का हिस्सा बन के जिसे हम कहते हैं कि लीडरशिप का जो एक उनसर हमारे नौजवानों के अंदर है. कल भी हमारी बात हो रही थी हमज़ा शिकारपुरी से, आज भी आपसे बात हो रही है. तो ये जो एलिमेंट है घरों से हमारी तरबियत का हिस्सा बन जाता है. बेसिकली ये तरबियत का हिस्सा भी है. ये जो अकाबरीन जो वालिद साहब दादा हैं उनके उससे चला आया सिलसिला है. और मेन चीज़ के चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना. जिस बिज़नेस को मैंने फैमिली से पाया है, मेरे जो ब्लड में जो बिज़नेस है ये एक फैक्ट है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस को चलाना हमसे बेहतर मेरा नहीं, और भी लोग जानते होंगे, लेकिन हमें उसकी एक एक चीज़ पता है, हमें उसकी नॉलेज है कहाँ पे क्या. क्योंकि एसोसिएशंस का बेसिकली काम ये होता है कौन कौन से लोगों को मसाइल आ रहे हैं, फलाह व बहबूद जिसे कहते हैं. काफ़ी सारे बिज़नेस में मसाइल आते हैं, तो उनको कैसे हल करना है, उनको कैसे मैनेज करना है. सही है. गोल्ड इंडस्ट्री एक ऐसी है कि इसमें एक एक सेकंड में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. उसकी मैनेजमेंट, उसको समझना, उन चीज़ों को, फिर पूरी पाकिस्तान की एसोसिएशन को चलाना अलग अलग शहरों में, सूबों में, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. तो उसको चलाना भी एक बहुत बड़ी कारगुजारी है मेरी नज़र में. बिल्कुल. और इसको सही अंजाम देना भी आसान नहीं है. इसमें फिर वक्त देना पड़ता है बहुत. और यकीनी तौर पर अपनी फील्ड से मुतल्लिक़ लोगों की फलाह बहबूद एक समाजी काम भी बन जाता है. समाजी काम भी बन जाता है कि अगर किसी का कोई मसला है तो उसको हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको हमें हल करके पाए तकमील तक पहुंचा के हमको उसको देना है. ये आप समझते हैं कि ये एक इनर सेटिस्फेक्शन भी होती है किसी के काम को किसी अच्छे लेवल तक पहुंचा देना, या उसके उस मसले को एक अच्छे लेवल तक अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको वहाँ तक पहुंचाना. आप समझते हैं कि ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी ये भी हमारी जिम्मेदारी है. ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है. और जब इंसान, मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि जब इंसान अगर कोई ओहदा संभालता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो पूरी करे, उसको अपनी पूरी जान तोड़ मेहनत से निभाए. मेन चीज़ होती है निभाना. उससे आप सिंसियरिटी अपने ओहदे से रखते हैं तो आप समाजी एतबार से लोगों के कामों को बहुत सही सरे अंजाम दे सकते हैं, उनके मसाइल को हल कर सकते हैं. उनके जो इश्यूज़ हैं, हर्डल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि करनी पड़ती हैं. तो हम काफ़ी चीज़ें फेस भी करनी होती हैं इसमें. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस उम्र में बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, और ये शायद लर्निंग प्रोसेस का भी एक पार्ट बन जाता है. एग्जैक्टली. अच्छा, एक और बात, अब जब समाजी खिदमत की बात हो ही रही है, ये तो आप बात कर रहे हैं ट्रेड बॉडीज़ की किस तरह से समाजी खिदमत हो सकती है. एक जनरली सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं ख़ास तौर पर जिस माह मुबारक में मैं और आप मौजूद हैं,
اس میں تو ایک سماجی خدمت کا جسے کہتے ہیں نا سیلاب آ جاتا سیلاب آ ہے, جاتا اور اس میں جس میں جتنا دم ہو وہ اتنا کرے وہ کم ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جتنی ضرورتیں ہمارے عوام کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک خصوصی کمپین ہم نے, کمپین میں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ ایک نقطہ ہے جس پہ ہم نے پہلی رمضان سے بات کرنا شروع کی ہے, اور ہمیں چاہیں کہ اس نقطے کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بھی بڑھائیں تاکہ ایک سماجی خدمت کا ذریعہ ہی ہمارے یہ پروگرامز بن جائیں, ہمارے یہ سیگمنٹس بن جائیں. کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ کراچی میں گداگروں کی, پیشہ ور بھکاریوں کی آمد پورے پاکستان سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ فوج ظفر موج جب آتی ہے تو اور مسئلہ نہیں, نو ڈاؤٹ کہ اور بہت ساری چیزوں, کرائم ریٹ بھی کے بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے, بد اخلاقیوں کے بڑھنے کا خطرہ رہ جاتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر. تو اس کو کس طرح سے ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے ایز این ینگ سوشل ایکٹیوسٹ؟ مختلف آرا لوگوں کی ہیں, ہم چاہیں گے کہ اس میں آپ کی رائے ایز این ٹریڈ پولیٹکس, ایز این ٹریڈ سوشل ایکٹیوسٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اس مسئلے کو کیسے ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا تو جو کراچی کا یہ جو مسئلہ ہے, اس کا میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی آؤٹ سائڈرز کراچی میں آتے ہیں انہی کے شہروں میں, انہی کے صوبوں میں, انہی کی جگہوں پہ ان کو وہ سہولتیں فراہم کر دی جائیں, تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, میں اس چیز کو ایسا سمجھتا ہوں. اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو میں اتنا کہوں گا کہ کرائم ریٹ اور یہ سب جو بڑھتا ہے ان چیزوں پہ بس تھوڑا سا, لیکن الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں ہماری یہاں چیزیں, بالکل بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں. تو بس اس پہ یہی کہوں گا میں کہ ان کے صوبوں میں, ان کے شہروں میں ان کو سہولتیں فراہم کر دی جائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی غیر شہر میں آ کر اکیلا رہے گا اپنی فیملی سے دور. یعنی کہ ہمارے یہاں وسائل کی بہت کمی ہے, اور کیونکہ ہم ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پر وہ چیزیں نہیں دے پاتے جن کی ان کو ضرورت ہے کم از کم, ٹھیک ہے نا. آپ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ یہ جو بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں کراچی کی طرف, کم از کم وہ ضرورت مند تو ہے, ضرورت مند ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کراچی کسی اور کی جگہ اس شہر کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ ضرورتیں زیادہ بہتر انداز میں پوری ہو جاتی ہیں. سماجی شعبے میں جو سماجی آرگنائزیشنز ہیں اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں, کیا وہ ان پیشہ ور بھکاریوں کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس کی لت پڑ گئی ہے, یا ان کو اسی اچھے ان پہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں, کیا وہ اس کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہیں؟ میں اس کے لیے میرے پاس ایک بڑا اچھا ایک جواب ہے کہ ماشاءاللہ سے ابھی تقریباً 1-1.5 سال سے جتنی بھی ہمارے یہاں آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, انہوں نے ایک آئی ٹی سیکٹر کا بہت بڑا انعقاد کیا ہے. بالکل صحیح. اور وہ اس کا کرنے کا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بنیادی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا شہر, ہمارا ہر گھر کا بچہ اپنے آپ کو خود پال سکے. صحیح ہے, ان کو اویئرنیس ہو سکے ان چیزوں کی, وہ اپنی چیزوں کو خود ٹیکل کر سکے, اپنا پاکٹ منی وہ خود نکالیں ایٹ لیسٹ. اور وہ آرگنائزیشنز اگر ایسا چاہتی ہیں کہ ہم نے ان کو پالنا ہے تو وہ کبھی بھی یہ پلیٹ فارمز نہیں دیتی بنا کر. صحیح. تو میں انہیں اپریشیٹ کروں گا. دیکھیں, دور حاضر میں کوئی بھی اگر کسی کے لیے سڑک پہ نکل کے کام کر رہا ہے, کسی کو اپنا وقت دے رہا ہے, اپنا پیسہ دے رہا ہے, اپنی محنت دے رہا ہے, تو بلا مشکل دے رہا ہے, تو اللہ کی راہ میں اس کا اجر الگ ہے, اور محنت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میری نظر میں. آئی ٹی کا بخار ایک زمانے میں بھی چلا تھا, جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, لیکن اب اس کی تھوڑی سی ڈائمینشنز چینج ہو گئی ہیں. یعنی کہ اب سائبر سیکیورٹی کہہ لیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہہ لیں, اب کہانی اس طرف نکل گئی ہے. اور نو ڈاؤٹ جہاں اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی میں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آئی ٹی کو ضرورت یہ ہے کہ اس کو چینلائز کرنے کے لیے ارلی چائلڈہڈ میں جو ہماری اسکولنگ ہے وہاں سے آئی ٹی کے فوائد اور نقصانات اور اس کی انیشیل ٹریننگ یا بیسکس جسے ہم کہتے ہیں اس کو, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر کو آپریٹر تو بنانا سکھا رہے ہیں وہ اپنی اسکولنگ لائف کے اندر, لیکن اس سے تھوڑے سے اپ گریڈ کرنے کے لیے شاید ان کو تھوڑی سی اور محنت کرنی ہوگی. جیسے دنیا میں لوگ ٹیبلیٹس پہ کام کر رہے ہیں اور شاید بستے ختم ہو گئے وہاں سے, بیگ جو بھاری بیگ, ہم اپنے وزن سے زیادہ بھاری بیگ اٹھا کے اسکول جایا کرتے تھے, اب وہ دنیا میں سسٹم ایلیمنیٹ ہو گیا ہے, کم و بیش ایلیمنیٹ ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس آئی ٹی سیکٹر کو اسکولنگ لائف سے ہی بچوں کی ذہنی نشوونما کا حصہ بنانا ہوگا؟ میں اس چیز کو ایسا سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بیسکس جو پڑھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں اسکولز میں, انسٹیٹیوشنز میں, ان کو اس کا نفع اور نقصان دونوں بتایا جائے. صحیح. کہ بیٹا یہ پاتھ پہ جاؤ گے تو غلط ہے, اس پہ جاؤ گے تو صحیح ہے.
ظاہر سی بات ہے. اب وہ جب ایک پلیٹ فارم پہ بچہ جا رہا ہے, ایک چیز پہ ورکنگ کر رہا ہے, وہ انٹرنیٹ کھول رہا ہے, تو اس کو نہیں پتہ کہ اس نے لکھنا کیا ہے, اس نے کرنا کیا ہے. اس نے بس گوگل پہ جا کے ٹائپ کچھ بھی کر کے سرچ کر لینا ہے. صحیح. تو اس کو صحیح ڈائریکشن کے لیے میرے خیال سے اس میں ایک انسٹیٹیوشن بنائی جائے, یا اسکولز میں ٹیچرز کو بتایا جائے کہ بھائی اس چیز کی اویئرنیس دیں, آپ لازم دیں. صحیح. کیونکہ دور حاضر جدت سے جدت پہ آ رہا ہے. دادا میرے یہ بات کہا کرتے تھے, اور الحمدللہ آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کہ جدید سے جدید دور آ رہا ہے, اور چیزیں ٹیکنالوجی پہ مزید جائیں گی. صحیح. ہر چیز ٹیکنالوجی پہ جا رہی ہے, تو اور زیادہ یہ سمجھے کہ انکریز ہوگی. تو میرا خیال میں انسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے اس چیز کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کی بہت زیادہ نالج جو ہے, اس سے کئی دنیا میں جس طرح سے اور بہت ساری خرافات ہیں, اس کا بھی دور دورہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوگی, بند باندھنے ہوں گے ہمیں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے سر اس چیز کو. تو اس کا وہی والی بات آ جائے گی, نفع اور نقصان, اس کا بینیفٹ اور اس کا جو بھی لاس ہے. جی جی. ان دونوں چیزوں کو آپ کو اپنی نیو جنریشن کو بہت گائیڈ کرنا ہے. اور یہاں پر ناظرین کرام, میں تھوڑی سی ایڈ کر کے پھر پروگرام کو کم و بیش ہم اپنے اختتام کی طرف لے جائیں گے, کہ آج کا اگر کوئی پیرنٹ بچوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور موبائل تو دیتا ہے, لیکن خود اس سے بہت زیادہ اویئر نہیں ہے, تو یہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ پھر آپ نقصان کا زیادہ خطرہ ہے آپ کے پاس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آئی ٹی کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہیں. میں پیرنٹنگ گائیڈ کی بات کر رہا ہوں, اور جب آپ کے بچے کے ہاتھ میں آپ سنگل کلک میں دنیا کا سارا مواد دے دیتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ سکتا ہے, کہاں تک جا سکتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے خود آپ کو بھی اس کام کو, اس فیلڈ کو کم از کم اتنا ضرور سمجھنا ہوگا کہ ایز این پیرنٹ آپ اپنے بچے پر نگاہ رکھ سکیں, اور یہ بے انتہا ضروری ہوگا ہم سب کے لیے, پرانی نسل کے اور نئی نسل کے پیرنٹس کے لیے. آخر میں ہمارا دی میمن ٹی وی حسب معمول حسب دستور ہماری رمضان ٹرانسمیشن علی گولڈ صاحب کی کا جو ذہنی کینوس پہ جو وہ سوچتے ہیں, وہ اس نے کسی نہ کسی انداز میں ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے پروگراموں کا حصہ بنایا جائے. کیسے دیکھتے ہیں میمن ٹی وی کی اس رمضان ٹرانسمیشن؟ ماشاء اللہ سے بہت ہی عمدہ. میرے پاس, میں بڑا مشکور ہوں علی گولڈ صاحب کا, اس سب سے دی میمن یہ جو ٹی وی ہے, میں اس کا بڑا مشکور ہوں کہ ماشاء اللہ سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ کسی بھی قسم کی یہاں پہ کوئی ایسی گفتگو میں نے کسی کے بھی اس میں نہیں پائی, یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ مناسب نہ ہو. تو میں بڑا امپریس ہوں آپ کے اس ٹی وی سے, اس پلیٹ فارم سے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کارروائی کو آگے بڑھاتا چلیں, اس میں مزید آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائیں. میری دل سے دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں. بہت بہت شکریہ محترم امیر حمزہ خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین, آج کے ستارے سے گفتگو یہیں تک تھی ہماری. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم ایک اور نوجوان ستارے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دسترخوان کا, ہمارے کچن کا. تو چلتے ہیں اس کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ہماری.